علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے، علی علی۔ اب سوال یہ، خدایا تو نے اتنی بڑی مشین بنائی جس کا نام انسان ہے، جس کے اندر پوری پروگرامنگ ہے، جو کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، جس میں محبت کا جذبہ، جس میں بغض کا جذبہ۔ اب کون بتائے گا کہ مجھے محبت کس سے کرنی ہے؟ کون بتائے گا مجھے نفرت کس سے کرنی ہے؟ بھائی پیٹ کو بھوک لگتی ہے، کوئی گائیڈ لائن تو ہو، میں نے پیٹ میں ڈالنا کیا ہے؟ آنکھوں کو حسین منظر پسند ہے، اب گائیڈ لائن تو ہو کہ آنکھیں کسے دیکھیں۔ زبان کو بات کرنا اچھا لگتا ہے، سوال یہ ہے کہ میں زبان سے کون سے الفاظ جاری کروں۔ کانوں کو آوازیں اچھی لگتی ہیں، سوال یہ میں کانوں سے کون سی آوازیں سنوں۔ وداؤٹ گائیڈ بک تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے کہا میں نے تجھے بغیر گائیڈ بک کے نہیں بھیجا، میں نے تیری گائیڈ بک بھیجی جس کا نام ہے قرآن۔ یہ قرآن ہے جو تجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم شاعر کی شاعری پڑھتے ہیں، دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن جو کتاب ہدایت بشر کے لیے آئی، بندہ ڈیلی 4 آیتیں بھی نہیں پڑھتا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اعتراض کیا کرتے؟ بولا نا قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کیا نہیں آتا؟ سمجھ عربی میں ہے، سمجھ نہیں آتا، حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ نے دیکھا کمپنی بھی ایک گائیڈ بک دیتی ہے، انگلش میں ہوتی ہے، بعض اوقات اردو میں ہوتی ہے۔ اب ان پڑھ آدمی بھی موبائل خریدے گا، گائیڈ بک تو ساتھ میں ہوگی، اور گائیڈ بک کے نیچے لکھا ہوتا ہے اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم نے ہیلپ لائن دی ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم نے کیا دی ہے؟ ہیلپ لائن دی ہے۔ نمبر ملانا، کمپنی کے نمائندے بیٹھے ہیں تو جو سمجھا دیں گے کہ کمپنی کیا کہنا چاہتی ہے، گائیڈ بک کیا سمجھانا چاہتی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے خدا قرآن دے پر ہیلپ لائن نہ دے؟ ہر بندہ تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ قرآن سمجھ جائے، ہر بندہ اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہے کہ حدیث سمجھ جائے۔ تو ممکن نہیں کہ خدا گائیڈ بک دے پر ساتھ میں ہیلپ لائن نہ دے۔ اس نے گائیڈ بک بھی دی ہے، اس نے ہیلپ لائن بھی دی ہے۔ کسی مسلم برادر نے کہا کہ مولوی صاحب باتیں تو آپ کی بڑی لوجیکل ہیں، لیکن یہ بتائیے اگر گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، تو 73 فرقے کیوں ہیں؟ اگر کمپنی نے گائیڈ بک بھی دی، اللہ نے ہیلپ لائن بھی دی، پھر لوگوں کے اتنے فرقے کیوں ہیں، اتنے مذہب کیوں بنے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے، اللہ نے ہیلپ لائن دی ہے پر تو اگر رانگ نمبر ملائے گا۔ بھائی موبائل آئی فون کا ہو، اب نمبر سیمسنگ کا ملاؤ، ہدایت تو نہیں ملے گی نا۔ موبائل سیمسنگ کا ہو، نمبر کس کا ملاؤ؟ آئی فون کا ملاؤ، تو ہدایت تو نہیں ملے گی۔ میں نے کہا ہیلپ لائن وہی ہے جو خدا دیتا ہے، اور وہ ہیلپ لائن 12 کا نام ہے۔ جہاں سے تجھے ہدایت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت وہ ہیلپ لائن ہے جو قرآن سمجھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا علی کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا سلونی سلونی قبل ان تسجدوا۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو لا کر دکھاؤ۔ دوسری بات میں نے کہا عقل کی بات کر رہا ہوں، تمہارا نمبر کیا ہے کہ مولانا 03 مثلا 08۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں تمہارا نمبر ڈائل کروں 0308 کی جگہ میں 0303 ملا دوں تو تمہارا نمبر ملے گا کہ نہیں مولانا؟ میں نے کہا جب ایک نمبر یہاں سے یہاں ہو تو مجھے نہیں ملتا، تو علی کو پہلے سے چوتھے پہ رکھے گا، تجھے ہدایت کیسے ملے گا؟ نمبر ادھر سے ادھر ہو تو بندہ نہیں ملتا، تو تم اہل بیت کو یہاں سے وہاں کرو گے، تجھے ہدایت کہاں ملے گی؟ اللہ کے سسٹم پہ چلو گے تو ہدایت ملے گی، سسٹم دور کرو ہدایت نہیں ملے گی۔ میں نے کہا عقل کی بات ہے، چلو یہ بتا اگر تو بیمار ہو جائے کسے دکھائے گا؟ ڈاکٹر کو۔
اب آپ کی آنکھیں ہو گئی خراب، آپ نے کہا مولانا کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جائیے. میں آپ کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور آپ جیسے اسی کلینک میں آپ نے دیکھا ڈاکٹر خود اندھا ہے. آپ کو کہا مولانا یہ میرا کیا علاج کرے گا جو خود اندھا ہے؟ کسی مومن کو شوق چڑھا چل سر پہ بال لگائے. کہ مولانا کوئی اچھا ڈاکٹر بتائیے ایسے بال لگائے پھر گرے نہ. میں نے کہا ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کی کلینک میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر خود گنجا ہے. لگاؤ گے ایسے ڈاکٹر سے بات؟ جو خود بی پی کا مریض ہو، شوگر کا مریض ہو، آپ کو کہے اس دوا میں بڑی شفا ہے، کھا لو شفا مل جائے گا، تو بندہ کہے گا جب تو نے خود کو شفا نہیں دی تو مجھے کیا شفا دے گی؟ تو جب جسم بیمار ہوتا ہے بندہ کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس. آنکھ خراب ہوئی آنکھ کا ڈاکٹر، کمر کا مسئلہ کمر کا ڈاکٹر، دل کا مسئلہ دل کا ڈاکٹر. تو جب جسمانی بیماریاں آتی ہیں تو بندہ جسم کے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے. اب سوال یہ اگر روح بیمار ہو جائے بندہ کہاں جائے؟ آپ کہیں گے مولانا روح بھی بیمار ہوتی ہے. ہاں روح بھی بیمار ہوتی ہے، صرف جسم بیمار نہیں ہوتا. جسم کی بیماری شوگر، بی پی کا مریض، جسم کی بیماری گھٹنوں کی تکلیف، نظر کا کم ہونا، کمر کی تکلیف، یہ جسم کی بیماری ہے. روح کی بیماری حسد، روح کی بیماری شرک، روح کی بیماری بت پرستی، روح کی بیماری بدعتوں کے پیچھے جانا، روح کی بیماری جہالت، روح کی بیماری نجاست، روح کی بیماری جھوٹ کا بولنا. تو اگر میری روح بیمار ہے تو جس طرح جسم کے لیے ایسا ڈاکٹر ڈھونڈتا ہوں جو خود بیمار نہ ہو، تو اگر روح کی بیماریوں کا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہے تو کسی ایسے ڈاکٹر کو تلاش کرنا ہوگا جس نے زندگی میں کبھی خود گناہ نہ کیا ہو. ایسا ڈاکٹر جس نے زندگی میں شراب نہ پی ہو، ایسا ڈاکٹر جس نے زندگی میں بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو، ایسا ڈاکٹر جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. ہم نہیں کہتے جب ہر صحابی کا نام آتا ہے سامنے رضی اللہ عنہ آتا ہے، لیکن جب علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہہ آتا ہے. کہ علی کرم اللہ کیوں ہے، دوسرے رضی اللہ کیوں ہے؟ کہ کیونکہ علی وہ واحد چہرہ ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. یہ عقل کا فیصلہ ہے. جس طرح روح کے لیے بہترین ڈاکٹر کی تلاش ہے، جسم کے لیے بہترین ڈاکٹر کی تلاش ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی بہترین ڈاکٹر. علی سے بہتر کوئی روح کا ڈاکٹر نہیں، سیدہ سے بہتر کوئی روح کی ڈاکٹر نہیں، جنہوں نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ علیہ محمد. حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق